آنے والے ہیں اور قرآن کی حقانیت کے قائل ہیں۔ اب یہ دیکھیں، نبی وہ ہوتا ہے جو مرد ہو مسلمان ہو، مرد ہو اور مسلمان ہو۔ عام بندہ اللہ کی توہین کر دے تو وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ بولے نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ اگر مسلمان ہو کر گستاخی کی تو مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا۔ اب اس کی ہرزہ رسائی سنو، یہ جلد نمبر 5 ہے، روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 5 اور روحانی خزائن۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جو گستاخی اس نے کی ہے، کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 564 ہے، روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 5 ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرنے والا مسلمان تو نبی تو کجا مسلمان نہیں ہو سکتا اور کہے کہ جناب میں تخت نبوت پہ بیٹھ گیا ہوں اور میں ذلی طور پر اور بروزی طور پر نبی بن کے تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ اب یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گستاخی کر رہا ہے، روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 564 ہے، کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنُ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ إِنَّنِي هُوَ، کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے اس پر یقین کر لیا۔ استغفر اللہ۔ غامدی صاحب، مرزا جیلمی صاحب، آپ دعوی نبوت کو رو رہے ہیں، یہ تو دعوی الوہیت کر رہا ہے، اور فقط ایک جگہ پر دعوی الوہیت نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی نہیں کی، کئی جگہوں پر کیا۔ یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 90 ہے، صفحہ نمبر اس کا 90 ہے۔ ہم اہل ایمان کا یہ ایمان ہے، ایقان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک، بدن اور ابدان سے پاک، اعضائے بدن سے پاک، زمانہ اور زمانیات سے پاک۔ اب یہ مرزا قادیانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گستاخی کر رہا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 پہ کہتا ہے کہ قیوم العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا تمہیں یہ گستاخی ذات باری تعالیٰ نظر نہیں آتی کہ یہ اپنی کتابوں میں کیا کیا بکواسات لکھ گیا؟ دعوی مسیل مہدی، مسیل مسیح ہونا یا مسیح ہونا یا ابن مریم ہونا اور یا مہدی موعود ہونا، یہ تو بہت نیچے کی بات رہ گئی۔ اب تو دعوی نبوت بھی نیچے کی بات ہے، اب تو دعوی نبوت بھی بڑی نیچے کی بات رہ گئی۔ اب تو یہ دعوی الوہیت پر پہنچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کر رہا ہے اور اس حد درجہ کر رہا ہے۔ اب یہ میرے سامنے ہے، میں آپ کو بائی ڈیٹیل سمجھا رہا ہوں۔ میرے احباب، یہ ایمان کی حرارت ہے۔ مجھے ان سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے کہ میرا کوئی ذاتی طور پہ نقصان کیا ہے۔ میں راتوں کو جاگ کر ان پر ریسرچ کر رہا ہوں اس واسطے کہ اس فتنوں کے دور میں میرے محبوب کی امت کا ایک بھی نوجوان ان کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے۔ مجھے محبوب کی امت کے نوجوانوں کی فکر ہے، مجھے محبوب کی امت کے نوجوانوں کا غم ہے۔ میرے محبوب کی امت کے نوجوان بے وفا نہیں ہیں، میرے محبوب کی امت کے نوجوانوں کا رشتہ مکین گنبد خضرا سے کمزور نہیں ہوا۔ میرے محبوب کی امت کے نوجوان آج بھی مکین گنبد خضرا سے ویسا ہی عشق کرتے ہیں جو بلال و عباس نے کیا تھا۔ یہ چنگاری عشق کی ہلکی سی دبی تو ضرور ہے مگر بجھی نہیں ہے، بجھی نہیں ہے۔ میرے محبوب کی امت کا نوجوان آج بھی
اعمال میں کمزور ہو سکتا ہے، اپنے محبوب سے عشق کرنے میں کمزور نہیں ہو سکتا۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب جب ناموس رسالت کو خون کی ضرورت پڑی، میری محبوب کی امت کے نوجوان نے آگے بڑھ کے اپنا خون پیش کیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کسے یاد نہیں ہے؟ لاہور کی سڑکوں پر 10,000 نوجوانوں کا خون بہا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی بارات لے کر نکلی، سامنے دیکھا کہ ایک نوجوانوں کا ٹولہ ہے، وہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے بلند کر رہے ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ ہجوم کیسا ہے؟ اب سیرے پہ، سر پہ سیرا سجا ہوا ہے، ماں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، باپ کے دل میں ارمان ہے، ہمارا بھائی دولہا بنا ہوا ہے، آج زمانہ دیکھے گا۔ بیٹا ماں کے قدم چوم کے کہتا ہے میرے محبوب کی عزت اور ناموس کے لیے جلوس نکلا ہے، اور آگے سے گولیاں چل رہی ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو آخری پیار کر کے کہنے لگی بیٹا آج دولہا بنا ہے تو، میرے دل میں تو ارمان بہت ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے، جو لوریاں تجھے سنا سنا کے جوان کیا تھا نا، اب اس محبوب پہ جان قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جا محبوب کی ناموس پہ قربان ہو جا، میں تیرا چہرہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتی، جنت کی حوروں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوشش کی جا رہی ہے میرے محبوب کی امت کے نوجوانوں کو باغی کرنے کے لیے، میرے محبوب کی امت کے نوجوانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ محبوب کے امتی کے دل سے وہ محبوب کے عشق کی روح کو نکال دیا جائے۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج وہ کوششیں اپنے عروج پر ہیں، اور اس وقت منبر، مصلح اور مسند کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منبر سے آواز بلند ہونی چاہیے، اور محبوب کی امت کے نوجوان کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ محبوب کی امت کے نوجوان کی فکر کرنی چاہیے۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے، کعبۃ اللہ، محبوب کا دیار اقدس، کعبۃ اللہ، حج بیت اللہ۔ کس بندے کے دل میں ارمان نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے گھر کو دیکھ کے آئے، جہاں دن رات اس کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اقدس کی زیارت کر کے ہے، جہاں 70,000 صبح اور 70,000 شام کو قدسیان فلک آ کے حاضری دیتے ہیں، جہاں رب کے کرم کی بارشیں برستی ہیں، جہاں رب کے انوار و تجلیات برستے ہیں، اور جہاں محبوب کا دریائے کرم ٹھاٹھے مار رہا ہے، جتنا بھی گناہگار ہو محبوب کے قدموں میں آ جائے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کعبۃ اللہ اور اس مدینہ طیبہ کی گستاخی، اس کعبۃ اللہ اور مدینہ طیبہ کی گستاخی، مرزا جیلمی صاحب آپ کو دعوی نبوت نہیں ملا اس کا، وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ چلو دعوی نبوت نہیں ملا، آپ کو یہ گستاخیاں بھی نظر نہیں آ رہی، آپ کو یہ گستاخیاں نظر نہیں آ رہی بیت اللہ شریف کی، آپ کو یہ گستاخیاں مدینہ طیبہ کی نظر نہیں آ رہی۔ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ان کی حمایت کے اعلان کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو گمراہ کر لیں گے؟ رسول اللہ کا ایک بھی غلام جب تک زندہ ہے تم جیسے فتنہ بازوں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، تمہارا فکری طور پر اور علمی طور پر محاسبہ کریں گے، تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم کس برتے پر یہ ان کی حمایت کے اعلان کرتے پھرتے ہو۔ کعبۃ اللہ اور محبوب کریم کے دیار مقدس کی گستاخی، یہ سماعت کریں۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 352 ہے۔
کہتا ہے لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ سے مراد قادیان، مگر اس جگہ نفلیہ جسے زیادہ ثواب ہے، استغفر اللہ، اتنا بڑا کفر وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، میرے محبوب کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اب یہ دیکھو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں اور کسی کے کان پر جوں نہ رینگے، تم کہتے ہو انہیں کھلی چھٹی دے دی جائے، انہیں چھوٹ دے دی جائے کہ یہ رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے پھریں، اللہ کی گستاخیاں کرتے پھریں، کعبۃ اللہ کی گستاخیاں کرتے پھریں، قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف و تبدل کے بازار کو گرم کرتے پھریں، اور ہم انہیں پوچھے تک نہ، ان کا علمی اور فکری محاسبہ بھی نہ کریں۔ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حضور کی گستاخی کر رہا ہے۔ یہ تیسری جلد ہے روحانی خزائن کی اور صفحہ نمبر 473 ہے، کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کامل بوجہ نہ موجود ہونے، کسی نمونہ کے منہ ببو منکشف نہ ہوئی ہو اور نہ دجال کے 70 با کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یاجوج ماجوج کی عمیق تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی گئی ہو۔ اب آپ اس عبارت کو سمجھے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور اس بات کا علم رکھتے ہی نہیں تھے کہ ابن مریم انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے یا موت دی گئی ہے، یا دجال کے بارے میں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود میں جو احادیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دجال اور دیگر کے متعلق اور علامات قیامت کے متعلق ارشاد فرمائی ہے، ان تمام کا انکار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو تو ان کی خبر ہی نہیں تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور پھر کہہ دیا جائے کہ جناب والا ان کے بارے میں ذرا نرم گوشہ رکھ لیا جائے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پہ گستاخی کر رہے ہیں، جو قرآن کی حقانیت کو ایک ایک منٹ پر چیلنج کر رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تمام تر حقانیت کو چیلنج کرنے کے بعد پھر وہ دعوی نبوت کرے اور مسلمانوں کے ملکوں میں رہ کر کہے کہ ہمیں وہ تمام کی تمام جناب والا سہولیات بھی دی جائے، پتر لگ دے انہیں سہولیات مانگ دے۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے۔ 10,000 ماؤں نے اپنے سہاگ تمہیں سہولتیں دینے کے لیے نہیں اجاڑے تھے، ماؤں نے اپنے بیٹے، بہنوں نے اپنے بھائی گستاخ رسول کو سہولتیں دینے کے لیے نہیں دیے تھے، بلکہ یہ وطن بنا ہی مصطفیٰ کے صدقے سے ہے اور ملا ہی مصطفیٰ کی خیرات سے ہے۔ سہولت اسے ملے گی جو میرے مصطفیٰ کا غلام بن کے رہے گا۔ سہولت اسے ملے گی جو میرے مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرے گا۔ سیاست پہ بات کرنے کا مجھے چسکا نہیں ہے اور نہ میں سیاست پہ بات کرتا ہوں، لیکن عنوان کی مناسبت سے ایک بات میں کر رہا ہوں۔ عنوان کی مناسبت سے ایک بات، جناب وزیر اعظم صاحب، پچھلے دور حکومت میں آپ نے 5 سال جگہ جگہ جلسے کیے اور کہتے تھے کہ دھاندلی کی وجہ سے مجھے یہ وزیر اعظم
قبول نہیں ہے کہ یہ دھاندلی کی وجہ سے مسند وزارت عظمیٰ پہ بیٹھا ہے، اور اب وہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں کہ آپ اس دھاندلی کی وجہ سے بیٹھے ہیں مسند وزارت عظمیٰ پر۔ تو آپ کے طرز عمل نے اور ان کے طرز عمل نے یہ ثابت کیا کہ جو دھاندلی کی وجہ سے بیٹھے نا منصب پر، وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور یار سمجھو تو صحیح، میں سیاست پہ باتیں نہیں کرتا، لیکن زندہ دلیل سے بات کرتا ہوں۔ آپ کے طرز عمل اور ان کے طرز عمل نے دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو دھاندلی سے آئے نا وہ منصب کے قابل نہیں ہوتا، اور آپ کے طرز عمل نے ثابت کیا دھاندلی زدہ شخص منصب پر بیٹھ جائے تو اس کے خلاف جلسے بھی کیے جاتے ہیں۔ اب بولو تو صحیح ہے۔ آپ کے طرز عمل نے ثابت کیا دھاندلی زدہ شخص منصب پہ بیٹھ جائے تو اس کے خلاف جلسے بھی کیے جاتے ہیں، اس کے خلاف جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، اس کے خلاف ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ مرزا قادیانی بھی دھاندلی کے ساتھ منصب نبوت پر بیٹھنا چاہ رہا ہے۔ وہ کسے باشد ہو، وہ عمران ہو یا نواز ہو یا زرداری ہو، ہماری بلا سے کوئی بھی ہو، ہم تو تمہارے جمہوری طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو قادیانی ہے یہ بھی دھاندلی اور غیر مرئی نہ دیکھے جانے والے ہاتھوں کی مدد سے منصب پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی وزارت کے لیے جلسے کرنے کی اجازت، جلوس کرنے کی اجازت، اور جو منصب نبوت پر میرے مصطفیٰ کے منصب پر ڈاکہ ڈالے اس کے لیے ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ اب بولو یار، میں بیٹھا ہوں، دلیل میں نے دینی ہے۔ اپنے ایک چھوٹے سے ملک کی وزارت کے لیے اس منصب پر آپ نااہل شخص کو برداشت نہیں کرتے جو ملک کی سرحدوں کے خلاف بولی بولے۔ میں کہتا ہوں جو ملک کی سرحدوں کے خلاف بولی بولے وہ آپ اپنے ملک کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر اسے برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور جو رب کی سرحدوں کے خلاف بولے ہم اسے منصب نبوت پر کیسے برداشت کر لیں؟ اور بھائی ہم اسے کیسے برداشت کر لیں جو دھاندلی سے، چور دروازے سے برٹش گورنمنٹ کی ایما پر 1350 سال کے بعد منصب نبوت پر بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اگر ذل یا بروز کا کوئی چکر ہوتا تو ابو بکر سے افضل کون تھا؟ عمر سے افضل کون تھا؟ عثمان سے افضل کون تھا؟ علی سے افضل کون تھا؟ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا ان کے اندر قابلیت، لیاقت نبیوں والی ہے۔ علی کے بارے میں فرمایا اگر کسی نے آدم کے چہرے کو دیکھنا ہو اور یحییٰ کے زہد کو دیکھنا ہو اور موسیٰ کے جلال کو دیکھنا ہو، ابراہیم کے حلم کو دیکھنا ہو اور عیسیٰ کے تقویٰ کو دیکھنا ہو تو فرمایا علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد نبی ہونا ہوتا عمر ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ جن کے اندر قابلیت بھی ہو، وصف بھی ہو، وہ تو دعویٰ نہ کرے کہ ہم ذلی ہیں یا بروزی ہیں یا ہم مسیل ہیں یا ہم تمثیل کے ساتھ آئے ہیں یا ہم تجدید دین کے لیے آئے ہیں۔ 1350 سال کے بعد قادیان کے ایک گاؤں میں اٹھنے والا کانا اور وہ دعوی مجددیت کرے اور پڑھنا اسے کچھ نہ آتا ہو، لکھنا کچھ نہ آتا ہو، صرف ابتدائی چند کتب پڑھ کے دعوی نبوت کرے اور منصب نبوت پہ بیٹھنا چاہے، اس کے خلاف ایمان کی طاقت کے ساتھ جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، ریلیاں بھی نکالیں گے۔
نکالیں گے اور ایمان کی طاقت کے ساتھ علمی فکری اس کا محاسبہ بھی کریں گے۔ پاکستانی فوج کے خلاف بات کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے، وہ ہماری محافظ ہے۔ میں کہتا ہوں جو پاکستانی فوج کے خلاف زبان کھولے وہ غدار ہے، اس واسطے کہ پاکستانی فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ شرم نہیں آتی جنہوں نے مصطفیٰ کی فوج پر اپنی زبانوں کو کھولا ہو؟ میرے مصطفیٰ کی فوج پر اپنی زبانوں کو کھولا ہو۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی گستاخیاں گدی سے کھینچ لوں گا، زبان دراز کو سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو؟ کلیجے میں ہاتھ ڈال کے کلیجہ چیر کے رکھ دیں گے جس نے مصطفیٰ کی پاک صحابہ کی فوج کے بارے میں زبان تان دراز کیا۔ کسی کے ایمان پر بات نہیں کر رہا، اپنے ایمان کی طاقت سے بات کر رہا ہوں۔ اگر تم کسی نااہل شخص کو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر برداشت نہیں کر سکتے نا، تو غازی علم دین شہید نے عدالت میں کھڑا ہو کے کہا تھا، جج صاحب تسی توہین عدالت برداشت نہیں کر دے تو علم دین توہین رسالت کنج برداشت کر جائے۔ ہم فکری وارث ہیں، ہم فکری وارث ہیں علم دین کے، ہم فکری وارث ہیں ان شہداء کے جنہوں نے ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تم وزارت عظمیٰ کے عہدے پر اور منصب پر نااہل شخص برداشت نہیں کرتے تو ہم نبوت کے منصب پر کانے کو کیسے برداشت کر لیں؟ حکایت ہے نا، علامہ اقبال کے پاس ایک قادیانی آیا، کہنے لگا بڑا قرآن پہ عبور ہے، ہمارے مرزا کا ہے قرآن میں تذکرہ؟ آپ جو کہتے ہیں قرآن میں خشک اور تر سب کا تذکرہ ہے تو ساڈے مرزے دا؟ تو علامہ مرحوم مسکرا کے فرمانے لگے ہے نا؟ کہنے لگا جی کتے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا نہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرمایا ایک کانا ہے جیڑا کافراں چو ہے۔ احباب ذی وقار، اس کے جھوٹ جو اس نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے اور اس کا گرینڈ آپریشن، میجر آپریشن انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا۔ آپ احباب ذرا وقت پہ تشریف لایا کریں اور سماعت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔